وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مل کے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ انتہائی عزت و احترام کے لائق بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین کا بے پایہ فضل اور احسان اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کا تصدق اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نماز جمعہ کے لیے ہم سب اکٹھے ہیں اور حاضر ہیں۔ کریم اللہ حق بات کو بیان کرنے اور سن سنا کر میرا اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ آل عمران اس کی آیت نمبر 134 آپ کے سامنے تلاوت کی اور 133، جس میں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم فرقان حمید میں پارہ نمبر 4 کے اندر ارشاد فرمایا، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اے لوگو اللہ کی مغفرت کی طرف اور اللہ کی جنت کی طرف ایک دوسرے سے سبقت لے کر آؤ اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آؤ، تیزی سے اپنے رب کی طرف بڑھو۔ اور پھر اس جنت کی تعریف کی، فرمایا اس جنت کی طرف جس کی وسعت میں سب آسمان اور زمین آ جاتے ہیں، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، وہ عدت للمتقین۔ اور وہ جنت وہ ہے جس کی طرف اللہ بلا رہا ہے جو صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور پرہیزگار کون سے ہیں؟ اللہ نے پھر ارشاد فرمایا، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ ضبط کرتے ہیں اور لوگوں سے ان کی غلطیوں پر درگزر کرتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکوکاروں کو بڑا پسند کرتا ہے، احسان والوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔
اللہ محب بن جاتا ہے اور احسان اور نیکی کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ انسان چونکہ جذبات اور احساسات رکھنے والا ایک اللہ کا بنایا ہوا مخلوقات میں سے ایک مخلوق کا حصہ ہے۔ انسان کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں، مل جل کر جس طریقے سے برتن اگر اکٹھے ہوں تو برتنوں کے ٹکراؤ سے مختلف قسم کی آوازیں پیدا ہوتی ہیں، اسی طریقے سے انسان جب مل کر رہتا ہے تو انسان کی بھی مختلف کیفیات بدلتی رہتی ہیں اور آوازیں مختلف قسم کی سننے کو ملتی ہیں۔ کبھی انسان کو خوشی ملتی ہے، کبھی غم ملتا ہے، کبھی محبت ملتی ہے معاشرے سے، کبھی نفرت ملتی ہے، کبھی قربتیں ملتی ہیں اور کبھی رنجشیں ملتی ہیں۔ یہ انسان کی مختلف کیفیات ہیں۔ جو جو انسان ان کیفیات کے اندر سے گزرتا ہے تو انسان کی طبیعت میں ایک تبدیلی آتی ہے۔ بعض چیزیں ایسی بھی ہیں کہ معاشرے کے اندر جن کے ٹکراؤ کی وجہ سے انسان پر غصہ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے اور پریشانی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا اچھا کون ہے جو سارے ٹکراؤ کے باوجود بہترین وہ ہے جو غصہ کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پا لے، وہ انسان بہترین ہے۔ انسان چونکہ اس دنیا میں آیا تو ایک نظام حیات ہے، نظام حیات کے اندر رہتے ہوئے ایک مثال دوں میں آپ کو کہ ایک گاڑی ہے، وہ چلانا مسئلہ نہیں ہے، گاڑی چلانا مسئلہ نہیں ہوتا، گاڑی کو کنٹرولڈ چلانا مسئلہ ہے۔ چلا تو ہر کوئی لیتا ہے، زندگی ہر کوئی گزار رہا ہے، گاڑی اسی طریقے سے زندگی کی گاڑی ہے، جس طرح عام مثال گاڑی کی کہ گاڑی ہر کوئی چلا لیتا ہے، لیکن اس کو کنٹرول کر کے کون چلاتا ہے، اصل بات یہ ہے۔ زندگی تو سارے انسان گزار رہے ہیں، لیکن کون انسان اپنی زندگی پر قابو پا لیتا ہے، اپنی نفسانی خواہشات پر، اپنے جذبات پر، اپنے احساسات پر، اصل انسان وہ ہے جو ان کو کنٹرول میں لے کر چلے۔ اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا، صحابہ بتاؤ بہادر کون ہے؟ کیا پوچھا؟ بہادر کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بہادر انسان وہ ہے جو طاقتور پہلوان کو پچھاڑ دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وہ بہادر نہیں ہے۔ یا رسول اللہ پھر کون بہادر ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا بہادر شخص وہ ہے جو اپنے غصے کو کنٹرول کر لے، اپنے غصے پر قابو پا لے، اور اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے اس پر اس کو معاف کر دے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ بہادر شخص ہے، کیونکہ غصے کو کنٹرول کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، گناہ کرنے والے کو معاف کر دینا یہ اللہ کی صفت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، پھر مثال دی کہ غصہ ہم کیوں نہیں کنٹرول کرتے اور ہم معاف کرنے والے کیوں نہیں بنتے؟ اس لیے کہ ہمارے دل کے اندر نرمی نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر شفقت نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر پیار نہیں ہے، ہمارے دل کے اندر رحم نہیں ہے۔ معاف ہمیشہ وہ شخص کرتا ہے جس کے دل کو اللہ نرمی عطا فرماتا ہے، اور دل کی سختی جس سے اللہ نکال لیتا ہے، جس کے دل میں اللہ رحم ڈال دیتا ہے، اپنا کرم، اپنا شفقت اور اپنی محبت اللہ جس دل میں ڈال دیتا ہے وہ دل پھر نرم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بچہ ہے، معصوم ہے، 6 ماہ کا ہے یا سال کا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بچپن میں اگر ماں کے منہ پر تھپڑ مارتا ہے تو کیا ماں بدلے میں اس کو تھپڑ مارتی ہے؟
نہیں، جن ہاتھوں سے وہ ماں کے منہ پر تھپڑ مار رہا ہے، ماں آگے بڑھ کے انہی ہاتھوں کو چوم لیتی ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ماں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک شفقت، ایک رحم اور ایک محبت اور ایک جذبہ رکھا ہے، مامتا جسے ہم کہتے ہیں۔ اس کی مامتا گوارا نہیں کرتی کہ میرا بچہ مجھے مار رہا ہے اور اس کا میں بدلہ لوں، نہیں لیتی۔ ہم معاف کرنے والے اس لیے نہیں ہیں کہ ہمارے اندر رحمت نہیں ہے اور شفقت نہیں ہے، ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے، اینٹ کا جواب پتھر سے اس لیے دیا جاتا ہے جب دل کے اندر نرمی نہ ہو، رحم نہ ہو۔ اور یاد رکھیے اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ معاف کرنے والے اور سب سے زیادہ غصے کو پی جانے والے ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ اس دھرتی پر کوئی ہستی ایسی نہیں آئی جنہوں نے اپنے غصے پر کنٹرول اس سے بڑھ کر کیا ہو جتنا آقا علیہ السلام نے کیا۔ ویسے انبیاء سارے غصے پر کنٹرول کرنے والے تھے، غضب پر کنٹرول کرنے والے تھے، لیکن ایک دن اللہ تعالیٰ نے زمین کو موسیٰ علیہ السلام کے ماتحت کیا، فرمایا جو حکم دے اس کو یہ کرے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ قارون کو زمین اپنے اندر دبوچ لے۔ قارون کے قدم زمین کے اندر دس سے اس نے کہا معاف کر دیں۔ فرمایا اور دنساؤ، اور دنسا دیا، گھٹنوں تک آ گیا، کہا معاف کر دیں۔ پھر فرمایا اور دنساؤ، چھاتی تک آ گیا، حتیٰ کہ سارا دنسا دیا زمین۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ 1000 بار تیرے سے اس نے معافی مانگی ہے، اللہ مجھے اپنی عزت کی قسم ایک بار یہ مجھے کہتا نا میرے اللہ معاف کر دے، میں اپنے دشمن کو معاف کر دیتا۔ اللہ نے اپنی صفت انبیاء کے اندر اور خاص کر اس صفت کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر رکھا۔ جتنی تکالیف آقا علیہ السلام کو زندگی میں ملی یا جتنی تکالیف آقا علیہ السلام نے زندگی میں اٹھائیں، اس دھرتی پر کوئی ہستی ایسی نہیں گزری جس نے اتنی تکالیف اور پریشانیاں اٹھائیں۔ 63 برس کی عمر میں جتنا آقا علیہ السلام کو ستایا گیا، آقا علیہ السلام پر جتنے حملے کیے گئے، مختلف قسم کے حملے، اور پھر ذات پر ہی نہیں، آقا علیہ السلام کے خاندان پر جو حملے کیے گئے، آقا علیہ السلام کی جو اولاد پر حملے کیے گئے اور آقا علیہ السلام کی اولاد پر جو ظلم ڈھائے گئے، اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ پھر اپنی تکلیف انسان معاف کر دیتا ہے، کسی کے بیٹے کو تکلیف پہنچائی ہو یا کسی کی بیٹی کو تکلیف پہنچائی ہو، اس کو معاف کرنا انتہائی مشکل ہے۔ لیکن آقا علیہ السلام نے ان لوگوں نے جن نے سیدہ زینب آقا علیہ السلام کی بڑی صاحبزادی ہیں حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، جب آقا ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو یہ بھی ہجرت کر کے مدینہ کی طرف جا رہی تھی۔ ابو سفیان نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا اور بھڑکایا، کہا یہ اس نبی کی بیٹی ہے جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا تھا، جس نے ہمارے خداؤں کو غلط ثابت کیا اور اپنے خدا کو وحدہ لا شریک منوایا، یہ اس کی بیٹی ہے، یہ سلامتی سے واپس نہ جانے پائے۔ تو ایک شخص تھا حبار ابن الاسود، اس کو بھڑکایا، اور جب سیدہ زینب جا رہی تھی اس نے چلتی ہوئی اونٹنی کو پیچھے سے نیزہ مارا، اور نیزہ مارا تو اونٹنی بدک گئی۔ جب اونٹنی بدکی تو حضرت سیدہ زینب جو آقا علیہ السلام کی بیٹی ہیں وہ اونٹ سے نیچے آ گئے، اور نیچے آئیں تو ایک چٹان پر گری۔ 2 نقصان ہوئے۔ پہلا نقصان یہ ہوا کہ ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی آقا علیہ السلام کی بیٹی کی۔ دوسرا نقصان ہوا کہ مس کیریج ہو گیا، حمل تھا ضائع ہو گیا۔ پھر آپ واپس تشریف لے آئیں مکہ، اور پھر کچھ عرصے کے بعد آپ ہجرت کر کے پھر مدینہ طیبہ تشریف لے گئیں، اور زخم اتنا سخت تھا، آپ اندازہ لگائیں تکلیف کا، کہ جب ایک بیٹی کا حمل ضائع ہو جائے، اور اس صورت میں کہ جب اونٹ سے نیچے گرے اور نیچے چٹان ہو، 2 کام، ریڑھ کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی۔ پھر اسی ہڈی کی تکلیف کی وجہ سے سیدہ زینب کا انتقال ہوا مدینہ طیبہ میں۔ بعد ازاں ان کے پھر خامند بھی اسلام قبول کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ جب مکہ فتح ہوا
آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ فتح ہو کے تشریف لائے تو ہزاروں کا لشکر ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور بڑی شان کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ کے اندر داخل ہوئے اور سب سے پہلے کعبۃ اللہ کے سامنے جا کر اپنے رب کو سجدہ کیا، نفل پڑھے، کعبۃ اللہ کی صفائی کروائی۔ اور یہ جو حبار ابن الاسود تھا یہ بھاگ گیا، اس کا ایک دوست تھا، اس نے درخواست کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے بیٹی کو قتل کیا تھا اس کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیا، فرمایا میں اللہ کی رضا کی خاطر تمہیں معاف کرتا ہوں۔ صفوان بن امیہ یہ مکہ کے اندر ایک اسلحہ ڈیلر تھا، جس طرح آج کل اسلحہ اور ہے، اس زمانے کا اسلحہ اور تھا۔ اس زمانے کا اسلحہ تھا تلوار، تیر، نیزے، برچیاں، چاقو، یہ اسلحہ تھا، اور وہ کرائے پہ دیتا تھا جنگ لڑنے والوں کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی میں ایک جنگ کے اندر تشریف آقا لے گئے اور اس سے خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرائے پر وہ اسلحہ لیا تھا، کافر تھا۔ اس نے صفوان نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو ایک شخص کو بلایا جس کا نام عمیر تھا، اس کو کہا کہ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ کسی طریقے سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاتمہ کر دیا جائے، انہیں قتل کر دیا جائے۔ عمیر نامی شخص چونکہ فارغ تھا، اس نے کہا میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے پاس وسائل نہیں ہیں، مال نہیں ہے، سفر کے اخراجات نہیں ہیں، پھر میرے پیچھے بچے ہیں ان کے اخراجات۔ اس نے کہا میں ساری زندگی کے لیے تیرے بچوں کا نان نفقہ کا بھی ذمہ دار ہوں اور تیرے لیے بھی سارا ساز و سامان دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور اس نے ایک تلوار دی عمیر کو، اس نے کہا یہ تلوار لے جاؤ، یہ تلوار میں نے تیار ہی زہر میں کی ہے، جس شخص کو اس کی رتی برابر بھی ضرب لگ جاتی ہے اس کا کام تمام کر دیتی ہے، تو نے صرف یہ تلوار ٹکانی ہے، اور باقی تھوڑا سا زخم بھی آ گیا تو باقی یہ کام اپنا خود کر لے گی۔ وہ عمیر گیا، جب مدینہ پہنچا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکڑ لیا، وہ جان گئے، ایسے نہیں 24 لاکھ مربع میل پر حکومت کی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جانچ گئے کہ عمیر آیا ہے اور تلوار پاس اور کس ارادے سے آیا ہے، پکڑ کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لے آئے، صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیوں آئے ہو مدینہ؟ اس نے کہا میں مدینہ تو نہیں آیا، میں تو کہیں سے گزر رہا تھا یہاں سے اور آپ کے صحابہ مجھے پکڑ کے لے آئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مکہ کے اندر بیٹھ کر صفوان بن امیہ کے ساتھ تیرا معاہدہ ہوا، وہ معاہدہ میں بتاؤں یا تو بتائے گا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا سارا معاہدہ، جتنا مال طے ہوا تھا سب کچھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کو بتایا تو وہ ڈر گیا، چونک گیا۔ اس نے کہا سوائے اللہ کے نبی کے یہ اور کوئی شخص نہیں بتا سکتا کہ میری بات مکہ میں ہوئی ہے، یہ مدینے میں بیٹھ کے مکہ کی خبریں دے رہا۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پھر مکہ فتح ہوا، پھر شاہانہ انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ تشریف لے گئے تو اس صفوان نے جب سنا تو اس نے قسم اٹھا رکھی تھی، اس نے کہا تھا میں زندگی میں عمیر کو منہ نہیں لگاؤں گا، اس نے میری بےزتی کروائی ہے، اور اسے بچپن کا دوست تھا عمیر اور یہ صفوان دوست تھے اکٹھے۔ تو اس نے جب دیکھا کہ مکہ فتح ہو گیا تو بھاگ گیا۔ جب بھاگا تو عمیر کے دل میں خیال آیا، بچپن کا دوست تھا، محبت جاگی، پتا تھا یہ قتل کر دیں گے، مسلمان نہیں چھوڑے گے اس کو، کہ جس نے صرف منصوبے نہیں کروایا بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کروایا۔ اس نے درخواست کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ میرا بچپن کا دوست ہے، مجھے اس نے اکسایا تھا، آقا آپ کریم ہیں، آپ کے باپ کریم تھے، آپ کے دادا کریم تھے، آپ کا خاندان کریم ہے، یا رسول اللہ آپ کا نسب حسب کریم ہے، آپ کرم کرنے والے ہیں، معاف کر دیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بھی معاف کر دیا صفوان، اور اس نے کہا یا رسول اللہ کوئی نشانی دیجئے میں صفوان کو واپس لے آؤں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جان کی دشمن کو اپنا امامہ اتار کے دیا اس کو، حضرت عمیر کو،
فرمایا یہ امامہ لے جاؤ اور صفوان کو میرا امامہ نشانی کے طور پر دکھاؤ تاکہ وہ واپس آ جائے۔ یہ سارے معاملات کیوں ہوئے؟ یہ ہمیں دکھانے کے لیے کس کی ضرورت ہے مصطفیٰ کریم کو کوئی نقصان پہنچا سکے۔ امت کے لیے پیغام دیا، بڑے سے بڑا قاتل ہو معاف کرنا اللہ کی صفت ہے، بڑے سے بڑا گناہگار ہو تو معاف کرنا اللہ کی صفت ہے۔ لوگوں کو معاف کیا کرو، معافی دیا کرو، معافی دینے سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب فتح خیبر ہوئی، ایک عورت نے تاجدار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود زہر دیا گوشت میں ملا کر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ گوشت تناول فرمایا، اور اسی گوشت تناول فرمانے کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت خراب ہو گئی، طبیعت ناساز ہو گئی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کی وجہ بھی یہی گوشت بنا جس کے اندر زہر ملا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مکہ فتح ہوا تو یہ عورت بھی آئی، اپنے آپ کو چادر کے اندر لپیٹ کر لائی، اور پیچھے سے مصطفیٰ کریم کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کر کلمہ پڑھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیا، فرمایا جاؤ میں تمہیں اللہ کی رضا کی خاطر معاف کرتا ہوں۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لا رہے ہیں جنگل کے اندر، یہ بڑا مشہور معروف واقعہ ہے، آپ نے سنا کہ آقا آ رہے ہیں، کسی غزوہ سے واپس آ رہے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑی دیر کے لیے آرام فرمانے لگے، اور تلوار جو ہے وہ درخت کے ساتھ لٹکا دی۔ ایک بدو آیا، اس نے تلوار اٹھا لی، جب تلوار اٹھائی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ کھلی، تلوار ہوا میں لہرا کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاؤ کون ہے جو تمہیں آج مجھ سے بچائے گا؟ آج کوئی ہے تمہاری مدد کرنے والا؟ تلوار ہاتھ میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں محمد کو وہی بچانے والا ہے جو میں محمد کا خالق ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ایک لفظ نکلا اور اس پر رعب طاری ہو گیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے تجھ سے بچانے والا میرا اللہ ہے۔ لفظ اللہ کا اتنا خوف طاری ہوا کہ کانپ گیا اور تلوار نیچے گر گئی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تلوار اٹھا لی اور تلوار ہوا میں لہرا کر فرمایا بتا اب کون ہے جو تجھے مجھ سے بچائے گا؟ اس نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، کریم ہیں، معاف کر دیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف فرما دیا اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ صفت معاف کرنا انبیاء کی صفت ہے اور خود اللہ کی صفت ہے۔ طائف کے لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ 9 سال گزر گئے ہیں، لوگوں نے مجھے طائف میں پتھر مارے تھے، لوگوں نے مجھے طائف کے اندر جوانوں نے دھکے دیے تھے، اور طائف کے بازاروں میں مجھے گھسیٹا گیا، اتنے نکیلے پتھر مجھے مارے گئے کہ میرا سر کا خون میرے نالین کے اندر آ گیا۔ عائشہ 9 سال گزر گئے ہیں، میں آج بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہوں اور اس درد کو محسوس کرتا ہوں جو طائف کے لوگوں نے مجھے دیا۔ وہ میرے ماں کی طرف سے رشتہ دار لگتے تھے، میں تو ہمدردی لینے کی گیا تھا، چاہیے تو یہ تھا مہمان نوازی کرتے، لیکن انہوں نے مجھے پتھر مارے۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے طائف کے لوگ بھی جب فتح مکہ کے وقت آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی معاف فرما دیا اور میں تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اکرمہ بن ابو جہل کتنے منصوبوں میں رہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف، کتنی جنگیں لڑیں، اور شکل کا بڑا خوبصورت تھا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کو دیکھتے تو فرماتے اکرمہ میرے دل کی بڑی حسرت ہے، اتنا خوبصورت اللہ نے تجھے چہرہ دیا ہے اور یہ چہرہ جہنم میں جلے، میں مصطفیٰ کو گوارا نہیں ہے، اتنا خوبصورت کافر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اسے کلمہ نہ پڑا۔ جب مکہ فتح ہوا تو ابو جہل کون سا منصوبہ نہیں ہے جو ابو جہل نے مصطفیٰ کریم کے خلاف نہیں بنایا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو طائف میں پتھر لگے تھے اس کا بھی بڑا منصوبہ ساز یہ ابو سفیان اور ابو جہل تھے، اتنی تکلیف دلوانے والے۔ تو اکرمہ کی بیوی آئی فتح مکہ کے دن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کریم ہیں، آپ کا خاندان کریم ہے، آپ کا رب کریم ہے، اللہ نے آپ کو اپنی صفت عطا کی ہے معاف کرنے والی، یا رسول اللہ میرے خاوند کو معاف کر دیجئے۔
وہ ایران کی طرف کشتی میں بیٹھ کے بھاگ گیا تھا، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں اسے معاف کرتا ہوں۔ اس نے کہا وہ آئے گا نہیں، واپس کیسے آئے گا؟ آقا علیہ السلام نے اکرمہ کی بیوی کو بھی اپنا امامہ اتار کے دیا، امامہ شریف اتارا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ اس کو نشانی دو اور بتاؤ تجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف فرما دیا۔ اس نے پھر کشتی کرائے پہ لی اور کشتی والے کو کہا اس کو تیز چلاؤ، تیز چلائی اور اس کشتی کے ساتھ ٹکرائی جا کے یہ کشتی، تو اس کو کہا تجھے اللہ کے نبی بلا رہے ہیں، تجھے معاف کر دیا ہے۔ اور پھر ابو سفیان جس نے آقا علیہ السلام کو قتل کا منصوبہ بنوایا، جس نے آقا علیہ السلام کے خلاف، اس نے کلمہ پڑھا فتح مکہ کے دن، آقا علیہ السلام نے معاف فرما دیا، بلکہ صرف معاف نہ فرمایا، یہاں تک کہا فرمایا من دخل دار سفیان فکان آمنا، جو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو گیا اس کو بھی امان ہے، یہ بڑے دشمن کو۔ اور پھر اس سے بڑھ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہندا اور وحشی، جس نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور جن کو سید الشہداء کا لقب دیا جاتا ہے، جتنا ظلم ان کے ساتھ کیا گیا، ناک کان تک کاٹے گئے، آنکھیں تک نکالی گئی، سر تن سے جدا کیا گیا، اور کلیجہ نکال کر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر ہندا نے منہ میں چبایا تھا، 2 ٹکڑے کر دیے۔ اور حضرت حمزہ آقا علیہ السلام کے صرف چچا نہیں تھے، دوست بھی تھے، یہ ہم میل تھے، ہم عمر تھے، تقریباً ملتے جلتی عمر تھی۔ آقا علیہ السلام بچپن میں حضرت حمزہ کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور بڑا پیار تھا آقا علیہ السلام کا حضرت امیر حمزہ سے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اسلام میں بین کرنے کی اجازت ہوتی، یہ جو عورتیں ویلا مچاتی ہیں اس پہ موت کے وقت، آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر بین کرنے کی اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو کہتا کہ میرے چچا امیر حمزہ کی میت پر بین کریں، وہ بین کرتی اور میں سن سن کے روتا۔ اتنی محبت تھی آقا علیہ السلام کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ ہندا آئی اور وحشی آیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جاؤ میں رب کی رضا کی خاطر تمہیں بھی معاف کرتا ہوں۔ یعنی اتنی تکلیف دینے والے آقا علیہ السلام کو، ان کو بھی آقا علیہ السلام نے معاف فرما دیا۔ زندگی میں مصطفیٰ کریم نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ زندگی میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں آقا علیہ السلام نے زندگی میں کسی جانور کو بھی سوٹی نہیں ماری، کسی پتھر کا بھی نقصان مصطفیٰ کریم نے نہیں کیا، پتھر کو بھی پاؤں سے ٹھوکر کبھی نہیں ماری زندگی، کسی جانور کا نقصان نہیں کیا، کسی درخت کا نقصان نہیں کیا، بلکہ جنگ کے دوران بھی صحابہ سے آقا علیہ السلام فرماتے تھے جنگ کے دوران بھی ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا ہے دشمن کی عورتوں کا نقصان نہیں کرنا۔ جنگ کے دوران تو انسان وحشی ہو جاتا ہے، دشمن کے بچوں کا نقصان نہیں کرنا، دشمن کے ضعیفوں کا نقصان نہیں کرنا، دشمن کی املاک کا نقصان نہیں کرنا، دشمن کے جانوروں کا نقصان نہیں کرنا، دشمن کے درختوں کا نقصان نہیں کرنا، اور دشمنوں کے بھی ضعیفوں کا نقصان نہیں کرنا۔ دشمن کا ہم تو اپنوں کا گلا کاٹ رہے ہیں، ہم تو اپنوں پہ تیر چلا رہے ہیں، اپنوں پر بم برسا رہے ہیں، اور اپنوں پر کبھی زبان سے تیر چلاتے ہیں اور کبھی مال ہڑپ کر کے تیر چلاتے ہیں، کبھی غیبت کر کے تیر چلاتے ہیں۔ ہمیں درس کیا دیا گیا ہے؟ ہم نے حلوہ کھانے والی حدیثیں ساری سن لی، پڑھ لی، یہ حدیثیں کون پڑھے گا، کون سنائے گا، کون سنے گا، اور کون پھر اس پر عمل کرے گا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا عثمان بن طلحہ آقا علیہ السلام کا بڑے طبیعت میں آیا کہ آج میں کعبے کے اندر جا کر نفل پڑھوں اپنے رب کی یاد میں، تو عثمان بن طلحہ کے پاس چابی تھی کعبہ کی، آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک بار چابی مجھے دے دو، ایک بار کعبے کے اندر جا کے میں اپنے رب کو راضی کر لوں۔ اس نے چابی بڑے فخر کے ساتھ ہوا میں لہرائی اور اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابی سب کو مل سکتی ہے، تجھے نہیں مل سکتی۔ آقا علیہ السلام نے برداشت کیا۔ وقت آیا جب مکہ فتح ہو گیا تو چابی اب آقا علیہ السلام کی انگلی میں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، عثمان غنی، مولا کائنات
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، بڑے بڑے جید صحابہ کرام آقا علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہیں، اور دل میں خیال تھا آج چابی کاش آقا علیہ السلام مجھے عطا فرما دے۔ ہر صحابی کے دل میں خیال تھا۔ جب سارے لوگ اکٹھے ہوئے، آقا علیہ السلام نے چابی ہوا میں لہرائی، فرمایا ابو عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ طلحہ بن عثمان کہاں ہے؟ سر جھکائے کھڑا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت تھا میں نے کعبہ کی چابی مانگی تھی، عثمان بن طلحہ نے کہا تھا محمد چابی ہر ایک کو مل سکتی ہے، صرف تجھے نہیں مل سکتی۔ آقا نے فرمایا آج میرے رب نے اس چابی کا مالک مجھے بنا دیا ہے، آج میں جسے چاہوں وہ چابی عطا کر دوں، جسے چاہوں اس سے محروم کر دوں۔ وہ سر جھکائے کھڑا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آج میں محمد مصطفیٰ اعلان کرتا ہوں اگر چابی ملے گی تو صرف عثمان بن طلحہ کو ملے گی۔ اس کو آقا علیہ السلام نے چابی عطا فرما دی، جس نے آقا علیہ السلام کو محروم رکھا چابی سے۔ اور مکہ کے لوگ کون تھے؟ جنہوں نے، وہی لوگ تھے جنہوں نے آقا علیہ السلام کی اور آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کی جائیدادیں ضبط کی تھی، مال مویشیوں پر قبضہ کر لیا تھا، شیب ابی طالب، یہ ساری باتیں آقا علیہ السلام کے سامنے تھی، لیکن سر جھکائی، گردن جھکائی اور سر جھکایا، آقا علیہ السلام نے اللہ کی رضا کی خاطر سب کو معاف کر دیا۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ معاف کرنا سیکھیں۔ معاف کرنا اللہ کی سنت ہے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ 11 چیزیں ہیں، جہاں پر ہوں وہاں پر 11 چیزیں قائم ہوتی ہیں، 11 چیزوں سے ان میں ایک معاف کرنا بھی ہے۔ ان میں ایک یہ ہے کہ فرمایا پرہیزگاری سے صحت قائم ہوتی ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ میری صحت قائم ہو جائے، اسے چاہیے کہ پرہیزگار بن جائے، متقی بن جائے، اللہ کے سامنے جھکنے والا بن جائے۔ اور فرمایا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کی دولت قائم ہو جائے تو فرمایا وہ سخی بن جائے، سخاوت کرنے والا بن جائے۔ مولا کائنات علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ لوگ محنت میں دولت کو تلاش کرتے ہیں، بے وقوف ہیں، دولت تو چھپی ہوئی سخاوت کے اندر۔ فرمایا اگر دولت کو قائم کرنا چاہتے ہو تو سخی بن جاؤ، اور اگر عزت کو قائم کرنا چاہتے ہو تو فرمایا نیک ہو جاؤ، تمہاری عزت پر اللہ فرشتے نگہبان کر دے گا، محافظ کر دے گا، وہ تمہاری عزت نیکی کی وجہ سے عزت قائم کریں گے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا اور آخرت کی بلائی چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ سچ بولو، کبھی زبان پر جھوٹ نہ لاؤ۔ ہمارا پورا معاشرے جھوٹ پر چل رہا ہے، ہمارے تھانے، کچہریاں، معاملات، ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے۔ ریڑی والا بھی جھوٹ بول رہا ہے اور بڑی سے بڑی کرسی پر بیٹھنے والا بھی جھوٹ بول رہا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ اسی وجہ سے تمہاری زندگی کے اندر نیکی نہیں ہے اور تمہاری زندگی کے اندر سکون نہیں ہے۔ فرمایا اگر دشمنی ختم کر لو تو تمہارے اندر محبت قائم ہو جائے گی، دلوں میں اللہ کینہ اور بغض کو نکال دے گا۔ اور فرمایا اگر اطمینان چاہتے ہو اور دنیا اور آخرت کی خوشی چاہتے ہو تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معاف کرنے والے بن جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص دنیا کے اندر دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ قیامت کے دن اس کی غلطیوں، کمیوں اور کوتاہیوں کو اپنی فضل کے ساتھ معاف فرما دے گا۔ اور آقا علیہ السلام نے پھر اگلی حدیث پاک فرمائی کہ جو بندہ کسی سے غلطی کی معافی مانگے، غلطی ہو گئی اور وہ معافی مانگے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس سے معافی مانگی گئی اگر وہ معاف نہ کرے، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب قیامت کا دن ہو میں حوض کوثر پر جام بھر بھر کے پلا رہا ہوں، وہ شخص مجھے اپنا چہرہ نہ دکھائے، وہ میرے قریب بھی نہ آئے جو غلطی کی معافی مانگنے والے کو معاف نہ کرے۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سب سے اچھا شخص وہ ہے اس دنیا کے اندر جو اپنی بیوی کی غلطی کو معاف کرتا ہے، اس لیے کہ فرمایا آج بیوی کی غلطی کو تم معاف کرو، کل تمہاری بیٹی اور تمہاری بہن کی غلطی کو کوئی معاف کرے گا بدلے میں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کرنے کے عمل سے ہمیں سکھایا کہ میری امت معاف کرنے والے بن جاؤ۔
تم اس دنیا کے اندر لوگوں کی غلطیوں کوتاہیوں کو معاف کرو گے، اللہ قیامت کے دن تمہاری غلطیوں اور کوتاہیوں کو اپنے فضل کے ساتھ اور اپنے کرم کے ساتھ معاف فرمائے گا۔ اور معاف کرنا تمہارا کام ہے، اللہ کی رضا ملنا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ بگڑے ہوئے تمہارے سارے کام معاشرے کے اندر ایک غلطی کی معافی ملنی شروع ہو جائے، معاف کرنے والے ہم بن جائیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس معاشرے کے اندر کبھی بگاڑ نہیں آ سکتا جس معاشرے کے اندر معاف کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ۔ لوگوں تم دنیا داری کے اندر ایک دوسرے سے سبقت لے کر جانے کی کوشش کرتے ہو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو، ایک دوسرے سے ریس لگاتے ہو۔ اگر ریس لگانی ہے تو اللہ فرماتا ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، اللہ کی جنت اور اللہ کی مغفرت کی طرف ایک دوسرے سے بڑھ کر آؤ۔ اور پھر فرمایا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اللہ کے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو دوسروں کی غلطیوں پر انہیں معاف کر دیتے ہیں، اور اگر غصہ آئے تو غصے کو ضبط کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ سب سے زیادہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو احسان کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو دوست رکھتا ہے جو معاف کرنے والے ہوتے ہیں اور غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا سنت ادا۔